بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو خلاصہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری مثالوں کو قرآن میں دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں یہ مثالیں بیان کی، اس طرح وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی مثالوں کا، آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم پر انعام کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ انعامات کا ذکر تھا۔ تو ان انعامات میں سے ایک یہ انعام تھا کہ آپ کے دادا آدم علیہ السلام پر میں نے انعامات کیے کہ مسجود ملائکہ بنایا، اور آگے اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جب آدم کو پیدا کیا تو میں نے اس سے کہا کہ جنت میں رہو، با فراغت جو ہے فراوانی کے ساتھ، یہاں کھاتے پیتے رہو جہاں چاہو اپنی مرضی کے مطابق، لیکن شیطان نے اس کو لغزش دی اور وہاں سے اس کو نکالا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو مہلت دی، کچھ کلمات اس کو سکھائے، اور جو ہے نا اس کی توبہ قبول کی، اور پھر اس کے لیے اصول رکھا کہ ہدایت کو جو مانے گا وہ جنت میں دوبارہ آئے گا۔ تو یہ سارے احسانات میں نے دوبارہ اس کو موقع دیا، احسانات تمہارے اوپر کیا۔ تو اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ترجمہ اور تفسیر دونوں ایک ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور قُلْنَا ہم نے کہا، یا اے آدم، آدم، یا آدم، اے آدم، اسکن رہا کر، رہائش اختیار کر، انت تو، و اور زوجکا تیری بیوی، الجنت جنت میں، و اور کلا کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں، رغدن با فراغت، یعنی رغدن کا مطلب ہے بغیر کسی مشقت کے، فراوانی کے ساتھ، حیث جس جگہ، شئتما تم دونوں چاہو، جہاں تم چاہو کھاؤ، ولا اور نہ، تقربا قریب جاؤ، ولا تقربا اور نہ قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالم لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کی، امتحان لینا مقصود تھا۔ اس درخت کے بارے میں نہ کسی حدیث کے اندر ہے کہ کون سا درخت تھا، اور نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے، بعض اس کو گندم کہتے ہیں، بہرحال یہ ثابت نہیں ہے۔ جو بھی درخت تھا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کیا، اور اس کے قریب جانے سے منع کیا، یعنی اصل میں کھانا منع تھا، قریب جانے سے اس کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو احتیاط کے طور پر اللہ نے یہ فرمایا کہ قریب تک نہ جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر لغزش دے دی ان دونوں کو، پھر ازل لغزش دے دی، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کے ذریعے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اخرج نکالا، ہما ان دونوں کو، مما من سے، ما ان نعمتوں سے، کانا تھے،
یہ دونوں فی اس میں، تو ان دونوں کو نکالا ان نعمتوں سے جن نعمتوں میں یہ دونوں تھے، یعنی جنت کے اندر جو آسائش جو سہولت تھی اس سے نکال دیا شیطان نے ان کو۔ وَقُلْنَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی آدم کو خطاب کیا اور حوا کو خطاب کیا، لیکن اس کی نسل میں سے ساری اولاد بھی آنی تھی، سب کو موجود سمجھ کر کے اس کے ضمن میں خطاب کیا کہ تم سارے اتر جاؤ، اس لیے جمع کا صیغہ ہے، بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی آدم کی اولاد خود ہی آپس میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، چونکہ شیطان کو تو پہلے سے مردود کیا گیا تھا تعظیم سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، یہاں خطاب آدم اور حوا کو ہے اور ضمن میں اس کی اولاد کو ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ وَلَكُمْ اور لَكُمْ تمہارے لیے ہے فی الارض زمین میں مستقر عارضی ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا الی حین ایک مدت تک، تمہیں دنیا میں اب عارضی طور پر رہنا ہوگا اور ایک مدت تک یعنی موت تک تمہیں اپنا وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا، اس کو جنت میں رکھا، اس کو ہر جگہ سب کچھ کھانے کو کہا، یہ اس پر احسان تھا۔ پھر شیطان نے جب اس کو وہاں سے لغزش دے دی اور اس کو جو ہے وہ بھول گیا، آدم علیہ السلام کو یہاں شیطان نے قسم دے کر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَى مِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر اس نے کہا تم یہ کھاؤ گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو بھول گیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم بھول گئے، ہم نے اس کے اندر عزم اور ارادہ نہیں پایا، اس کا ارادہ نہیں تھا کھانے کا، وہ اللہ کا جو حکم تھا اسے بھلا دیا، اس لیے بھولنے کی جو وہ ہے یہ آدم کی اولاد میں اب بھی موجود ہے۔ تو یہاں پھر اللہ نے احسان کیا کہ چلو یہاں تم سے غلطی ہو گئی، لیکن دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ زمین میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے کیا ہے ایک زمانے تک وہاں اپنا کھاؤ پیو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، تو یہ دوسرا احسان تھا۔ اب آدم کو چونکہ غلطی ہوئی تھی، اللہ کا حکم عدولی ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے اللہ کی ناراضگی تو ہوئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى پھر سیکھا آدم نے من سے ربی اپنے پروردگار، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھا کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ پھر اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تابہ توبہ کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت ہو تو توبہ قبول کرنا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے کلمات سیکھے، اس سے اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ کیوں؟ انہ اس لیے کہ وہ اللہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے توبہ قبول کی۔ قلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبطوا تم اترو منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، یعنی شیطان تو پہلے سے مردود ہو چکا تھا، یہ سب کے سب سے مراد یہاں آدم اور ان کی اولاد کو ضمن میں شامل کر کے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ فَإِمَّا پھر اگر تم کو پہنچے، فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم تم کو پہنچے، یأتین پہنچے یا آئے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن پھر من جو تبع اتباع کرے گا، تو جو اتباع کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون نہ وہ غم کریں گے۔ یعنی اب تو یہ ہوگا کہ جنت میں تو آپ نے ہمیشہ رہنا تھا، کھلا کھانا پینا تھا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں جاؤ، یہاں جانے کے بعد اب کوئی اس جنت میں دوبارہ آنے کے لیے، مفت میں آئے تھے، اب آنے کے لیے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ وہ کیا؟ میں ہدایت بھیج دوں گا، پیغمبر آئیں گے، ان کی جو بات مانے گا وہ اس میں آئے گا، جو نہیں مانے گا وہ اس میں نہیں آ سکتا۔ والذین کفروا اور جو کفر کریں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا میری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہاں یہ اصول بتا دیا کہ اب اگر جنت میں تم آنا چاہتے ہو تو اس جنت میں آنے کے لیے تمہیں ایک امتحان پاس کرنا ہوگا، اس امتحان کے پاس کرنے کے بعد ہی اس جنت میں آ سکتے ہو، اس کے بغیر یہاں نہیں آ سکتے۔
اس طرح آدم علیہ السلام کو دنیا میں بیچ کر اس کو ایک دفعہ پھر مہلت دی گئی، یہ تمہارے دادا پر احسان ہے، اس سارے احسانات کے ہوتے ہوئے پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واسترحموہ انہ هو الغفور الرحیم۔